ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। सिक्योरिटी गार्ड ये वतन तुम्हारा है। पाकिस्तान में झंडियां भी लाइया ने प्लास्टिक दी। स्टॉल वगैरह लगाते हैं पाकिस्तानी कंपनियां ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। الذي أنقذ ظهرك ورفعنا
لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. تمام اہل وطن کو پاکستان کا 79 یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. پاکستان پاکستان ذرا زور سے بولے پاکستان پاکستان افواج پاکستان زندہ باد. تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے پرمیشن 14 اگست وہ دن ہے جب ہم ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان کا قیام ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو تمام وجہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک آزاد وطن کی جدوجہد میں اپنے گھر اور روزگار کا چھوٹ دیا. لیکن آزادی صرف ایک تاریخی کامیابی نہیں بلکہ ذمہ داری تھی جسے ہر نسل کو آگے بڑھانا. آج ہمیں جو امن اور استحکام حاصل ہے اس کے لیے بڑی قیمت ادا کی گئی ہے. اس یوم آزادی پر ہم اپنی مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے شہداء خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. ان کی بہادری اور عزم نے بیرونی جارحیت اور دہشت گردی کے خطرے سے ہماری قوم کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا. پاکستانی قوم ان کی خدمات منتخب دل سے شکر گزار ہے. خطے میں مذاکرات کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کا کردار بھی وسیع ذمہ داری کی ایک اہم مثال ہے. پاکستان نے ایسے وقت میں جب وسیع تنازع کے خطے اور دنیا بھر سے بھی اصلاحات مرتب ہو سکتے تھے اپنے رابطوں اور سفارتی اثر و رسوخ کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہوئے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی حوصلہ افزائی کی. پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کے نوجوان ہیں. ملک بھر اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ سائنس، ٹیکنالوجی، کاروبار، تعلیم اور تخلیقی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں وہ تعلیم، ہنر اور مواقع فراہم کریں جن کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. ہم بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے جائز جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم آزادی 14 اگست 2026 پر پیغام. پاکستان اور بیرون ملک کی تمام اہل وطن کو دل کی عطا گہرائیوں سے یوم آزادی کی خوشیاں مبارک. آج پاکستان کی آزادی کے 79 سال مکمل ہونے کے پرمسرت موقع پر تمام اہل وطن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مملکت خداداد کی صورت میں آزادی جیسی قدر نعمت سے نوازا. یہ خبر ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ جدوجہد آزادی میں ہمارے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور متعدد عظیم و بے مثل رہنما شامل ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت افروز قیادت، ہمارے آباء و اجداد کی عظیم قربانیاں، تحریک آزادی کے رہنماؤں کا غیر متزلزل عزم اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت آزاد مملکت کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. 14 اگست 1947 کو ہمیں ایسی سرزمین میسر ہوئی جہاں ہم آزاد قوم کی حیثیت سے عزت و وقار، دین اور تہذیبی اقدار کے مطابق زندگی استعمال کر سکیں. آزاد مملکت کی ترقی و خوشحالی کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزمائشوں کے باوجود تابناک مستقبل کی جانب گامزن ہے. ہمارے باصلاحیت نوجوان، ہنرمند افرادی قوت، بہترین پیشہ ور ماہرین، جفاکش کسان، محنت کش مزدور ملک و قوم کے تابندہ مستقبل کے ضامن ہیں.
حکومت پاکستان نے گزشتہ 2.5 سالوں میں نہایت مشکل مراحل عبور کر کے مستحکم معیشت کا ہدف حاصل کیا ہے اور اب ترقی یافتہ معیشت کی منزل کی جانب کامیابی سے گامزن ہے۔ ہماری بہادر افواج نے ہر مشکل میں دشمن کے ہر وار کے جواب میں مادر وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر ثابت کیا۔ پاکستان اپنی جرری افواج پر فخر کرتا ہے۔ مارکہ حق میں مسلح افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اتحاد، عزم اور بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کے دفاع اور سربلندی کی نئی تاریخ رقم ہے۔ آج پاکستان اقوام عالم میں ایک مضبوط پرعزم، باوقار اور امن کی توانا آواز کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے مابین مکہ مکرمہ میں طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدہ کے خطے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار اور ابھرتی ہوئی قوت کا اہم مظہر ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی عوام اور جموں کشمیر کے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے اور ان کے لیے اپنی غیر متزلزل اصولی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ آج یوم آزادی پر قوم اپنے تمام شہداء کو بھی دلی خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آئیے آج کے دن اپنے قومی عزم کی تجدید کریں کہ ہم یکجان ہو کر سرزمین پاکستان کی ترقی و خوشحالی، امن و استحکام اور باہمی ہم آہنگی کے لیے بھرپور انداز میں کام کریں۔ آج میں پوری قوم بشمول تمام طبقات اور سیاسی جماعتوں کو پرخلوص پیشکش کرتا ہوں کہ آئے متحد ہو کر ملکی سالمیت، قومی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے تعمیری کام کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا میں عزت و وقار کی علامت بنائے اور کامیابیوں سے مزین درخشندہ مستقبل نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی کمیشن پاکستان ملیشیا کوالالمپور کی جانب سے تمام خواتین حضرات کو اتنی بڑی تعداد میں تشریف لانے کی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب نے دور دور سے آ کر آج پاکستان کی یوم آزادی ہمارے ساتھ منائی۔ آپ سب کا جو آج یہاں پہ موجود نہیں، جو دور علاقوں میں رہتے ہیں، ان سب کو پاکستان کی جانب سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پہ آج بہت بڑی تعداد میں ملیشین یونیورسٹیز میں جو طالب علم، پاکستانی طالب علم یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ہر طبقے سے جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی تھی کہ گرمی زیادہ ہوگی اور حادث ہوگا، وہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچانک موسم بہت اچھا ہو گیا اور آج گرمی کی وقت میں تھوڑی کمی آ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز کی آزادی کے 79 سال پورے 80 سال پورے ہونے اور 79ویں یوم آزادی پر آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد۔ 14 اگست 1947 کا سورج بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی نبی لے کر قبول ہوا تھا اور ان کو متوقع غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ملی تھی۔ اس میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی انمول نعمت سے نوازا۔ ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنت اور مخلص جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ایک نئی جہت، ایک نئی شناخت اور ایک نئی زندگی ملی۔ ہر 14 اگست ہم یاد کرتے ہیں اس خواب کو جو پاکستان کی صورت میں شامل رہے اور تجدید کرتے ہیں اپنے عزیز سے اپنی وفا شمالی کے تحت۔ برطانوی سامراج کے خاتمے کے لیے بڑے صغیر کے مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دی اور جو بے مثال جدوجہد کی، یہ ہو کہ اسلام اور دو قومی نظریت اور غیر متزلزل ایمان کو یقین کا واضح ثبوت تھا۔ انہی قربانیوں اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کا قیام عمل ہوا ہے۔ جب ہم تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس تاریخ کی جدوجہد میں بھی یہ بات سب سے زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ مسلمان اپنے جداگانہ اسلامی تشخص پر مصر تھے۔ یہی نظریہ پاکستان اور علیحدہ وطن کے قیام کی دلیل تھی۔ ہر قسم کے جابرانہ و غلامانہ نظام سے بغاوت کر کے خالص اسلامی خطوط پر مبنی نظام ریاست کی تشکیل ان کا مدعا اور مقصود تھا۔ اس سال ہم نے ایک تاریخی موقع میسر آیا ہے۔ 2026 کا سال ہمارے عظیم رہنما بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کی 150ویں سالگرہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، جسے حکومت پاکستان نے سال قائد اعظم قرار دے کر قوم کے لیے یادگار بنایا۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس عظیم شخصیت کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایک ایسے رہنما کی حیثیت سے تاریخ کا کھانا بدل دیا، جن کی قانونی اور جمہوری جدوجہد نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن عطا کیا۔
कायद-ए-आज़म का नज़रिया सिर्फ एक सियासी बयानिया नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल फिक्र और रसूली रवैया था, जिसकी बुनियाद ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के 3 सुनहरी उसूलों पर रखी है, जो कि आज भी हमारे लिए मुश्किल है। और एक अजीम मुफक्किर, बेमिसाल वक्ती और सबसे बड़े एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस कहने पर वक्त कर दिया, जिसे वो देखकर अजीज थे। आज जब हम अपनी जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस अजीम मिशन को अपने अमल से जिंदा रखें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और बावकार पाकिस्तान की तामीर करना ही कायद-ए-आज़म बारिश तो नहा पूरी आ गई है। मेरा एक बच्चा देख रहे हो ਹੁਣ तो नहा बारिश लग गई है। बारिश आ गई है, अस भी चली गई हौली हौली। बंदे की शक्ल भी होनी चाहिए भैन शक्ल भी तक स्टाइल भी है। बारिश ने तो धूड़ कट दी है। 11 बजे की लगी 2 बज गए आइए भी उन्हें आह रुकन का इरादा नहीं मैं नजर आता तो मैं मट्ठी आई है फटाफट मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाए क्योंकि इतों ना हाई कमीशन तो तकरीबन समझो को 2 मिनट लगते हैं मैट्रो तक मैट्रो तो आ गया वा तो मैं वही उत्थे स्टेशन पर होए बंदा उन्हें आह भी उधर जाता आंदा कोई मुश्किल नहीं होंगी है। सामने जोड़ा उतली साइड पे मैट्रो स्टेशन है।